بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی گرفتاری سے قبل توبہ کر لینے سے وہ عذاب آخرت اور رہزنی کی حد سے تو بچ جائیں گے، مگر مال کی واپسی اور قصاص حق العباد ہے یہ باقی رہے گا، یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور انہیں مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ان کے گرفتار ہونے سے قبل از خود اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کر لی ہے، لیکن پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبرو ریزی کر کے بندوں پر جو دست درازی کی ہے یہ جرائم بھی ہے معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے، ان کا قصاص لیا جائے گا۔ بعض کا رجحان اس طرف ہے کہ متعلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آیت کریمہ کے ظاہر الفاظ کا تقاضا یہی بتایا ہے، البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ مستحق سزا ہوں گے، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈو جس کی بدولت تمہیں اس کا قرب حاصل ہو۔ آیت کریمہ میں تقویٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر عملاً انہیں وسیلہ بنایا اور قولاً فرمایا، ترجمہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ چنانچہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضا رب کے لیے وسیلہ ہے۔ کچھ حضرات دعائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وسیلہ مانتے ہیں لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں مانتے، جبکہ قرآن پاک نے ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ امن قرار دیا ہے۔ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی راہ میں جہاد ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی زندہ شخص سے بھی دعا کروانا جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے واسطے یا تو فعل ہماری دعا قبول فرمانا قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر یا اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے دعا کر سکتا ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ وسیلہ ایک مقام کا نام بھی ہے، اس میں بھی قرب کا معنی یہی ملحوظ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت فرمائے گا، پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔
یہود کو اپنے نسب پر فخر تھا اور وہ اسی خوش فہمی میں ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے تھے، جیسا کہ اوپر کی آیت کریمہ میں گزر چکا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ تم اگرچہ بہتر امت ہو اور تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل ہیں، مگر تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ آخرت میں فلاح حاصل کر سکو، یعنی یہود کی طرح بد عمل نہ بنو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی دعا میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔